حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ وہ کیسا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا درد انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جوش عشق حد سے گزر گیا اور آپ کی آہو زاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب قید خانہ کی طرف خوش خوش جانے لگے تو از راہ ہمدردی آپ کے دوست بھی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو قید خانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ شیخ اپنے مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کر رہے ہیں۔ آخر کار ان سب نے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے ناواقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجیے کہ آپ اس قید خانہ میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں اخلاص اور ہمدردی محسوس نہ کی، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسا کہ پاگل آدمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ دوڑنا دیکھ کر شیخ نے ان کی عقیدت و محبت پر کہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو۔ ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی اگر خالی چھلکا ہے تو دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلا و مصیبت کی مثال آگ کی سی ہے۔ چنانچہ سچا دوست مصیبت اور دکھ درد کے وقت اپنے تعلق کو اور بڑھاتا ہے، جیسے کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا تھا۔ بس اللہ کی محبت کے راستے میں دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، تب یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے۔ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بندے کو کچھ نہ کچھ تکالیف تو آتی ہی رہتی ہیں، ان کو خوشی سے اور صبر سے تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔